بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب سبھی منافق قسم کے لوگ وہ جھوٹی قسمیں اور جھوٹے بہانے بنا کر وہاں سے چلے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس چلے جا رہے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے صاف اور درست اور سچ بات کہی اور کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اما ھذا فقد صدق، کہ دیکھو یہی تو وہ شخص ہے کہ جس نے سچی بات کہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوب اندازہ تھا اور بخوبی علم تھا اس چیز کا کہ اب تک کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے قبل جتنے بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہوتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے، بہانے بناتے رہے اور جاتے رہے جان چھڑا کر، ان سب کی باتیں غلط تھیں اور وہ سب جھوٹے تھے، اور ان کی باتیں بھی جھوٹی تھیں، خلاف حقیقت تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کی اجازت دی اور معاملہ ختم کر دیا، اور اس کی وجہ یہی ہوگی یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا خوب علم تھا کہ یہ لوگ در حقیقت یہ اسی قابل ہیں کہ ان کی دوری میں ہی فائدہ ہے، ان سے الگ رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے یا انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے یا ان کے ساتھ کوئی میل جول اور ملاقاتوں کا سلسلہ رکھا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو شریر قسم کا انسان ہے اور جو برا شخص ہے تو اس سے دور رہنے میں ہی اور اس سے علیحدگی میں ہی انسان کے لیے سلامتی کا راز پوشیدہ ہے کہ دور ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ تو خود قرآن کریم میں انہی لوگوں کے بارے میں جو اس موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، پھر جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے، یہ تو خود قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی اس قسم کی آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوتی رہیں۔ فرمایا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، یہ تو اچھا ہی ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں گئے آپ کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سچے مومنوں کے ساتھ، اس لیے کہ اگر یہ ساتھ جاتے تو ان کا وہاں ساتھ جانا، یہ آپ کے کسی کام آنا، یہ تو درکنار، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا کہ تعداد بڑھ گئی، بلکہ کیا ہوتا، یہ کیا حرکتیں کرتے، ما زادوکم الا خبالا، یہ آپ کے لیے مزید پریشانیاں ہی پیدا کرتے،
مزید مشکلات کا سبب بنتے، درد سری کا سبب بنتے، کسی کام نہ آتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، یہ تمہیں آپس میں لڑا دیتے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیتے، فتنے اور سازشیں، مکاریاں وغیرہ، یہی ان کا مزاج ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ تو جاسوس ہیں، آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر وہ یہ چھپے ہوئے دشمن، یہ مارے آستین کے سانپ، یہ خفیہ دشمن جو کھلے ہوئے دشمن ہیں مدینہ سے باہر، یہ ان کے لیے جاسوسی کا کام کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ واللہ علیم بالظالمین، تم لوگ انہیں پہچانو یا نہ پہچانو، ان ظالموں کو اللہ تو خوب پہچانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تو بارہا ایسی نوبت آئی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نکلے اور کیا کیا؟ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے کہ جو صورتحال اور جو موقع ہے ہمارے نبی آپ کے حق میں جو موقع تھا، انہوں نے اس موقع کو آپ کے خلاف کر ڈالا، یہ ان کی حقیقت تھی۔ لہذا آتے ہیں اور جھوٹ بول کر جاتے ہیں تو جائیں، کیا ان کا آنا اور کیا ان کا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑی کہ آپ کے دل میں یہ فکر ہو، یہ غم ہو کہ کاش یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ ہمارے ساتھ جاتے، یہ کیوں رہ گئے، اور ایسا نہ ہو کہ اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی پکڑ ہو جائے، کوئی مؤاخذہ ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی ان کے بارے میں فکر ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ ان سے دوری میں ہی بھلائی ہے۔ لیکن چونکہ بس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لہذا زبان سے کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب انہیں نکال تو سکتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اما هذا فقد صدقوا، کہ ارے دیکھو یہی تو وہ شخص ہے کہ جس نے سچ بولا ہے۔ خوب جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد اب اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعب کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ اذهب حتى يقضي اللہ فیک ما شاء، یعنی اے کعب ابھی تو آپ جائیے، کہ جس طرح باقی سبھی لوگ بھی چلے گئے، ابھی تو آپ جائیے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں کوئی حکم، کوئی فیصلہ نازل ہو۔ چنانچہ یہ بات سننے کے بعد کعب وہاں سے اٹھے اور چلے گئے، روانہ ہو گئے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کہی، اور اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا، جو بھی حکم نازل ہوگا، وہ سر آنکھوں پر ہوگا، وہ دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے گا۔ یوں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور وہاں سے اٹھ کر رواں دواں ہو گئے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور وہاں سے روانہ ہو جانے کے بعد انہیں دل میں کچھ پریشانی تو ضرور تھی کہ کس طرح وہ منافق قسم کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں، وہ فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، کہ جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ سب تو منافق ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سبھی آئے اور جھوٹی داستانیں بیان کی اور جان بچا کر چلتے بنے، معاملہ ختم ہو گیا، بے فکر ہو گئے، بے غم ہو گئے، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا سرے سے، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن میں اکیلا انسان ہوں کہ میرا معاملہ تو معلق ہی رہ گیا، کہ نہ ادھر نہ ادھر،
نہ ان لوگوں میں شامل کہ جن کی بڑی فضیلت اور جن کے بڑے مناقب، جن کا بڑا بلند مقام و مرتبہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور نہ میں ان لوگوں میں شامل کہ جو نہیں گئے تھے اور پھر بھی معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اپنے اپنے کام دھندے میں لگ گئے دوبارہ۔ میں اکیلا انسان کہ جس کا معاملہ معلق ہو گیا، لٹک گیا، اب کیا بنے گا؟ تو دل میں یہ پریشانی بھی رہتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دل میں اطمئنان بھی تھا، اور ایک طرح سے سکون بھی دل میں یہ محسوس کیا کرتے تھے ان دنوں کہ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، مگر میں مطمئن ہوں کہ کم از کم یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا اور بے ایمانی سے کام نہیں لیا، یوں مطمئن بھی تھے دل میں۔ تو یوں اس طرح ان دنوں یہی کیفیت چل رہی تھی کہ کشمکش ہے، گو مگو کی کیفیت ہے، اور ملے جلے جذبات ہیں کہ کچھ پریشانی بھی ہے کہ سبھی کے معاملے نپٹ گئے، میں اکیلا رہ گیا کہ معاملہ میرا معلق رہ گیا، یہ پریشانی بھی ہے، اور کچھ اطمئنان بھی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، ملے جلے جذبات۔ وقت گزرتا رہا، اور چند دن جب گزر گئے اسی کیفیت میں، تو ان کی قوم جو تھی، ان کا قبیلہ بنو سلیمہ، مشہور قبیلہ تھا وہاں مدینہ میں، اور اصل میں بڑا قبیلہ ایک تھا خزرج، پھر اس کے جو ذیلی قبائل تھے، کہ مدینہ میں دو بڑے مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج سے ان کا تعلق تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا۔ پھر خزرج جو بڑا قبیلہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے ذیلی قبائل تھے بہت سے، تو ایک قبیلہ بنو سلیمہ کے نام سے مشہور ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ یہ جو بنو سلیمہ والے لوگ تھے، ان کا قبیلہ کچھ دور تھا مسجد نبوی سے۔ تو انہوں نے ایک بار یہ فیصلہ کیا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ہو اور مسجد نبوی کا قرب بھی نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کو بلوایا، اور کتنی پیاری اور یادگار بات اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی۔ کتنی پیاری بات، دل کے اندر اتر جانے والی بات۔ فرمایا تھا کہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنو سلیمہ والے لوگوں، اپنے گھروں میں ہی رہو، اس لیے کہ یہ جو تمہارے آثار ہیں، یہ تمہارے قدموں کے نشانات، کہ اتنی دور سے چل کر جب بھی تم مسجد کی طرف آتے ہو اور پھر مسجد سے واپس چل کر اتنی دور اپنے گھروں کی طرف جب تم لوٹا کرتے ہو، تو یہ تمہارے اٹھتے ہوئے قدم اور یہ اتنی دور تک اس زمین پر یہ پڑتے ہوئے تمہارے قدموں کے نشانات، یہ اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ یہ تمہارے اٹھتے ہوئے قدم اور زمین پر پڑنے والے یہ اتنی دور تک تمہارے قدموں کے نشانات، شاید ہوا چلے گی تو یہ نشانات مٹ جائیں گے، مٹی اڑے گی، دھول اڑے گی، ہوا چلے گی، آندھی چلے گی، تو یہ نشانات تمہارے قدموں کے یہ مٹ جائیں گے، مگر اللہ کے ہاں یہ تمہارے قدموں کے نشانات یہ قیامت تک بھی یہ مٹنے والے نہیں ہیں، یہ وہاں لکھ لیے جاتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، یعنی انسان جو مسجد کی طرف آتا ہے اور جاتا ہے دن میں 5 بار،
نماز کے لیے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے اور مناجات کے لیے اور اپنے رب کے سامنے اپنا یہ سر جھکانے کے لیے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر ٹکانے کے لیے۔ تو قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، مقصد یہ ہوا کہ یہ وہی قبیلہ تھا بنو سلیمہ کہ جنہوں نے وہاں قریب آنے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ وہیں رہو، کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا۔ تو بنو سلیمہ والے جو لوگ تھے، یہی برادری، یہی قوم تھی ان کی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی قوم۔ تو ان کی قوم میں سے چند لوگوں نے جب چند دن گزر چکے اس بات کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ معاملہ پیش آیا تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، جب چند دن گزر گئے اور ان کی پریشانی دیکھی ان کی قوم والوں نے، تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ کعب دیکھو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم واپس جاؤ، ارجع الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقل انی معذور حتی یستغفر لک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیغفر اللہ لک، کہ سیدھی سی بات ہے کہ ذرا سی ہمت کر لو، واپس جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یوں عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ عذر درپیش تھا، ہمیں یقین ہے کہ تمہاری یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ صرف اتنا سا ہوگا کہ تمہاری یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، معافی طلب کریں گے، اور پھر یقیناً انشاءاللہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ بس اتنی سی بات ہوگی کہ اے کعب، تم اتنے پرانے مسلمان ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے تمہارا ایمان، تمہاری کیفیت، اس لیے جاؤ، ایک بار ہمت کرو، واپس جاؤ، اور تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی معافی مل جائے گی۔ یہ بات سننے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا اور کیا فیصلہ کیا، کس نتیجے پر پہنچے، اس بارے میں محترم ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔